نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ چوتھا پارہ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 160۔ لفظی ترجمہ: ان اگر ینصرکم اللہ، مدد کرے تمہاری اللہ، فلا پس نہیں غالبا، کوئی غالب آنے والا لکم تم پر، وَإِنْ اور اگر یخذلکم وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن پھر کون ہے ذی وہ جو ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعدہ اس کے بعد، وعلی اللہ اور اللہ ہی کے لیے، فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ رکھے مومنون مومنین۔ امار نہیں کانا ہے لی نبی کی کسی نبی کے لیے، انجے کہ یغلا کہ وہ خیانت کرے، ومن اور جو یغلل خیانت کرے گا، یاتی تو لائے گا بما اس کو غلہ جو خیانت کی ہوگی، یوم القیامہ قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا، کلو نفسین ہر شخص کو، ما جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ اور کسی نبی کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلا اس شخص جیسا ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی ناراضی لے کر لوٹا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک مختلف طبقے ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ کر رہے ہیں۔ 160 سے 162 تک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اگر اللہ مدد کرنا چاہے، جیسا کہ میدان بدر میں کی، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اپنی مدد کھینچ لے جیسا کہ میدان احد میں کیا، تو کوئی تمہاری مدد کو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمام امور اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کی مدد فرما برداروں کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ گناہ زوال نعمت اور مغلوبیت کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی مدد کے لیے صحیح ایمان اور تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ روم میں، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا۔ سورۃ محمد میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور فرمایا سورۃ حج میں، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے۔ بے شک مدد تو در حقیقت اللہ کی مدد ہے، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو پھر کسی کی مدد کارآمد نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا تمہاری مدد کرے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا مل جائے اور تمہارا برا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ تو یہاں پر توکل جو ہے، توکل الی اللہ، تو وہ مومنوں کی صفات ہے۔ تو دیکھیں کہ اپنے توکل کو ذرا دیکھیں، چیک کریں
کہ ہمارا توکل اللہ پر کیسا ہے، کس حد تک میں ہم توکل کرتے ہیں، کیا صرف اپنی کوششوں پر، یا کوشش کر کے تو اللہ کے سپرد کر کے تو پھر اللہ پر توکل کر لیتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو بہترین، اور اگر کمی ہے تو اپنی اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری خوشخبری جو ابھی ہم نے پڑھی سورۃ روم میں، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہی تھا، یعنی یہ لازم ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں اور آپ مومن بھی ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد تو پھر لازم ہی آئے گی۔ سورہ توبہ میں فرمایا، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جنگ احد میں جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی نبی کسی بھی معاملے میں استغفر اللہ کہ کبھی بھی اس کے ساتھ وہ کوئی کمی کرے کسی کے ساتھ، یعنی معلوم ہوا کہ غلول یعنی خیانت کے معنی تقسیم میں ناانصافی کے بھی ہیں، اور یہ بھی غلول ہے کہ تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے کوئی چیز بلا اجازت اٹھا لی جائے، اور خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ آیت ایک سرخ چادر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بدر کے دن گم ہو گئی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا۔ انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اور کسی نبی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی ہوگی۔ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی خیانت کرتا ہے تو وہ ایسی حالت میں خیانت نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو، لہٰذا اس سے بچو، اس سے بچو، خیانت کسی بھی معاملے میں اس سے بچو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ سامان، کھانا اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے بنو صہیب خاندان کے ایک شخص نے دیا تھا، اس کا نام رفع بن زید تھا۔ جب ہم وادی میں اترے تو وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالان کھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثناء میں اس کو ایک تیر لگا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کو شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ چادر جو اس دن خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی گئی، وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت گھبرائے۔ ایک شخص یا ایک یا دو تسمے لے کر آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جو مجھے خیبر کے دن ملے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی اگر یہ شخص جمع نہ کراتا تو یہ آگ کے تسمے ہوتے جن سے وہ جلایا جاتا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، خیبر کے دن کچھ صحابہ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک شخص کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ بھی شہید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے اسے اس چادر یا عبا کی وجہ سے
استغفار، جہنم میں دیکھا ہے جس کی اس نے خیانت کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب جاؤ اور لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے باہر نکل کر یہ اعلان کر دیا، لوگوں خبردار، جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اللہ ہمیں مومنوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے خیانت کا ذکر فرمایا اور اسے بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو اور وہ عرض کرے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو تجھ تک ساری بات پہلے ہی پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری ممیا رہی ہو اور وہ عرض کرے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہلے سے پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس قیامت کے دن ایسے نہ پاؤں کہ وہ آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، وہ عرض کرے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک سب کچھ پہنچا دیا تھا، اور تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑے حرکت کر رہے ہوں اور وہ عرض کرے، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی، اور میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں بھی نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر سونا چاندی ہو اور وہ عرض کرے، اے اللہ کے رسول میری مدد فرمائے، اور میں کہوں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تجھ تک ساری بات پہنچا دی تھی۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا اس حدیث سے کہ اس حدیث سے کیا مطلب آپ کو سمجھ آیا، کہ جس چیز کی خیانت کوئی کرے گا تو وہ اس خیانت کو اپنی گردن پر اٹھا کر، اپنے کندھوں پر اٹھا کر قیامت کے دن لائے گا، اور ایسی مشکل حالت میں، اور جو چیز اس نے خیانت کر کے ہتھیائی ہوگی کسی سے بھی، اور جیسے ہی بتایا گیا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت جگہ زمین اگر ہتھیائی اور خیانت کی اس میں، تو 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ سننے میں شاید آپ کو بہت آسان لگے، اور اگر اپنی صرف اس ایک زمین کا ہی حدود و اربا ذرا معلوم کرنا چاہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس جیسی 7 زمینیں، اور ان کا توق بنا کر گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو کس کی مجال، کس کی ہمت ہے یہ سہنے کی؟ سیدنا ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم میں سے کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کریں، پھر وہ ہم سے سوئی یا اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن وہ اسے لے کر آئے گا۔ سیدنا ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک ہاتھ زمین پر ناجائز قبضہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ 2 آدمی زمین یا گھر کے اعتبار سے پڑوسی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کے حصے میں سے ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اس ایک ہاتھ زمین کے عوض اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاندان ازدد کے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا، یہ مال تو تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا، اس عمل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اسے بیچتے ہیں اور جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے، یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔
وہ اپنے باپ اور ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کیسے ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو شخص بھی کسی چیز کی خیانت کرے گا وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن پر ہوگی۔ اگر اونٹ ہوگا تو اونٹ بلبلا رہا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چلا رہی ہوگی، اور اگر بکری ہوگی تو وہ ممیاں رہی ہوگی۔ سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارا عامل ہو تو وہ شادی کر لے، اگر اس کے پاس خادم نہ ہو تو خادم لے لے، اور اگر اس کے پاس مکان نہ ہو تو مکان حاصل کر لے۔ اور مستورد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان کے علاوہ کوئی چیز لی تو وہ خائن ہے یا چور ہے۔ اپنے معاملات کو دیکھیں، ان کو چیک کریں، اپنے حالات جو ہیں ان کو دیکھیں، اور جو آپ کے معاملات ہیں ان کو چیک کریں، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آئے تو ابھی جب زندگی کی مہلت ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے سے دور کریں اور ان چیزوں کو اپنے پاس کریں جو آپ کے لیے آئندہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ